اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت، بڑا تقدس اور بڑا احترام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رات کو تراویح پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ دونوں کام کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، اس لیے کہ گناہ معاف ہوں گے تو انسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صاف ہوگا، اور جب انسان کا معاملہ اللہ سے صاف ہوگا تو انسان جنت میں جانے کا مستحق بنے گا۔ آج ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ پھل فروٹ کھائے، ڈرائی فروٹ کھائے، بچوں کو بھی کھلائے، گھر والوں کو بھی کھلائے اور فیملی کو لا کر دے، لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، پھل فروٹ، ڈرائی فروٹ وہی شخص کھا سکتا ہے کہ جس کی جیب میں ان فروٹ کو خریدنے کے پیسے ہوں۔ اسی طرح اگر کسی انسان نے لاہور جانا ہے، پنڈی جانا ہے، اب اس کے جانے کے مختلف طریقے ہیں۔ انسان نان اے سی پہ چلا جائے، انسان کسی اے سی بس پہ چلا جائے، انسان ٹرین پہ چلا جائے، یا انسان جو ہے بزنس کلاس میں سفر کر لے، یا انسان ہوائی جہاز کے ذریعے چلا جائے۔ ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہوائی جہاز میں سفر کرے، لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، بزنس کلاس میں سفر اور ہوائی جہاز میں سفر وہی انسان کر سکتا ہے کہ جس کی جیب میں ٹکٹ کے پیسے ہوں۔ معلوم ہوا کہ مال کے بغیر، پیسے کے بغیر دنیا نہیں بنتی۔ جیسے دنیا پیسے کے بغیر نہیں بنتی، اسی طرح میرے دوستوں اور بھائیوں، آخرت جو ہے وہ اعمال کے بغیر نہیں بنتی۔ دنیا کے اندر مال کا ہونا ضروری ہے اور آخرت میں اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے مال کے بغیر دنیا کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اللہ پاک نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اسی طرح آخرت بھی وہ اعمال کے بغیر پوری نہیں ہوگی، اچھی نہیں بنے گی۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ اللہ پاک جل شانہ نے اعمال کمانے کا بہترین ذریعہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ اس مہینے میں ہم بے شمار نیکیاں کما سکتے ہیں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں جو دو بڑی خاص عبادات ہیں، ایک رمضان کا روزہ اور نمبر 2 تراویح، یہ دونوں انسان کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، اگر میں خود نیک اعمال کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، اگر آپ مجھے توفیق عطا فرما دیں تو یا اللہ میں نیک اعمال کر سکتا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، روزے کے آداب کا، رمضان کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، روزے کے جو حقوق ہیں، رمضان کے جو حقوق ہیں وہ مجھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مجھے تلاوت کی، ذکر و اذکار کی، تسبیحات کی، صدقہ خیرات کی اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو مجھے جنت کے قریب لے جانے والے ہوں، اور ان تمام گناہوں سے مجھے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو مجھے جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں۔ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی اس مہینے کا احترام کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے جتنی بھی خاص عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ پاک ہمیں احترام کے ساتھ، آداب کے ساتھ، حقوق کو ادا کرتے ہوئے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عبادات پر اللہ پاک نے جو اجر و ثواب بیان فرمائے ہیں، جو فضائل بیان فرمائے ہیں اور جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک وہ ساری کی ساری ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا